وہ نہیں ہے جو اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے. ٹیررسٹ وہ نہیں ہے جو اپنی ماں بہن کا دفاع کرتا ہے. ٹیررسٹ وہ ہے جو کسی غریب کے گھر میں گھستا ہے, بے عزت کرتا ہے. میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں افواج پاکستان کے ذمہ داروں سے, شہباز اینڈ کمپنی کے جاہلوں سے, کہ خدا کو مانو, اس ملک کی بنیادوں کو مت ہلاؤ, اس ملک کی بنیادوں کو بالکل اکیڑ رہے ہو, اور خدا نخواستہ آپ کی بیوقوفیوں کی وجہ سے یہ اگر مس سانڈوں کی جنگ کا میدان جنگ بنا, کچھ نہیں بچے گا, کچھ نہیں بچے گا. ہائے ہم اپنے ملک کو بچائیں, ہائے ہم ملک کو بسم اللہ. اگر امریکہ چاہتا ہے, چین چاہتا ہے, فرانس چاہتا ہے, جاپان چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, بلوچستان کے علاقوں میں اپنے لیے وہ کریں, پیسے منرلز وہ کریں, آئیں لوگوں سے بات کریں, گلگت بلتستان کے لوگوں سے بات کریں, خیبر پختونخوا کے ذمہ داروں سے بات کریں, بلوچ صوبے کے بلوچستان کے پشتون و بلوچوں سے بات کریں کہ آپ کے علاقے میں ہمارے 200 میل 200 میل علاقہ OGDCL وغیرہ کو الاٹ ہوا ہے. بابا کسی کے باپ کا علاقہ ہے, یہ ہمارا وطن ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی, قانون میں سب برابر ہوں گے, یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, خارجی اور داخلی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی, یہ پاکستان بہترین پاکستان بنے گا. within 10 years, within 15 years پاکستان. ابھی شرم کی میں نہیں بول سکا. فلسطین پہ بات ہو رہی ہے. فلسطین جو انبیاء اور رسولوں پیغمبروں کی سرزمین ہے, جو صدیوں سے حق و باطل کی قوتوں کا میدان جنگ بنا رہا ہے. نمرود اور بلا بتر فرعون, اس سرزمین میں 54 سے اوپر اسلامی ممالک کی موجودگی میں لوگوں کی بے عزتیاں کی جا رہی ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں, عورتیں ماری جا رہی ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی, خدا جی اسرائیل اور امریکہ کی توپوں میں کیڑے پیدا کر دے. کیڑا پیدا نہیں ہوتا ہے توپوں میں, فائٹرز F-16 اس میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے ہیں. عزم چاہیے لوگوں کا. 54 ممالک بے ایمان بادشاہوں, بے ایمان ملک, 54 ممالک انکلوڈنگ آور کنٹری, 54 ممالک کی موجودگی میں ساری اسرائیل کی آبادی. ہم اسرائیل سے اس بنیاد پہ نفرت نہیں کرتے, ہم انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسرائیل سے میری ریکویسٹ ہے, خدا کو مانو. پاگل کے بچوں, جتنا ظلم تم پہ بحیثیت قوم ہوا ہے کسی قوم پہ نہیں ہوا. آخر جب خدا آپ لوگوں سے ناراض ہوا تو اس نے, وہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ میں نے پھر تم پہ ایسے حاکم مسلط کیے جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہارے عورتوں کو زندہ روکتے تھے. پھر جب آپ نے توبہ کی, ان غلاموں کے اس میں ایک بچہ پیدا ہوا, اس کا نام موسیٰ تھا. پھر وہ لڑا, پھر ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کی بھی ظلم دیکھا نہ ہو. میں انسانوں سے وہ نہیں کرتا. اسرائیل کے بنتنیا ہوا یا کیا بلا ہے, پاگل کے بچے, جتنا ظلم تمہاری ملت پہ ہوا ہے تم پھر کس طرح ظلم کرتے ہو فلسطینیوں پہ. بمباریوں سے, قتل عام سے فلسطینیوں کے غزہ سے فارغ کر دو, پتہ نہیں کہاں بھیج دو, نہیں ہوگا. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, 2 نیشن فیصلہ ہے. اسرائیل اپنا اسٹیٹ, فلسطینیوں کو اپنی اسٹیٹ. شاہ فیصل جیسا جس نے اوپیک بنا کے 67 کی جنگ کے بعد بالکل ناک میں وہ کر دیا تھا امریکیوں کے, اس نے بھی کہا تھا 1967 میں شاہ فیصل شہید کہ اگر اسرائیل ان قبضہ علاقوں سے نکل جائے جو انہوں نے 1967 میں قبضہ کیے تھے تو ہم عرب ان کو ریکگنائز کرنے پہ سوچ سکتے ہیں.
اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. یہ شاہ فیصل کی بات تھی اس وقت. ناصر پاکستان ہماری ہسٹری بڑی خطرناک ہے. شہباز میں شہباز کو کیا کہوں. شہباز ایک تو وہ پرندہ ہے جو ایک شہباز یہ جس سے وہ رباب پشتون وہ انسٹرومنٹ ہے جس ٹکڑے سے بجایا جاتا ہے اس کو شہباز کہتے ہیں. بابا کوئی اچھا سا نغمہ وہ کرو. آزادی کا نغمہ, انسانوں کی محبت کا نغمہ. یہ جبر کا نغمہ یہ نہیں چلے گا. تم کیا کرو گے؟ نہ نمرود سے ظلم کر سکو گے, نہ فرعون سے, نہ چنگیز سے, نہ چنگیز کے بچوں ہلاکوں سے. وہ سارے فارغ ہو گئے. یہ دنیا برابری کی دنیا ہے, انسانوں کی دنیا ہے. فلسطینی بچے حق رکھتے ہیں. فلسطینی قوم پارلیمنٹ میں بک بک. میں کیا کروں, شرم. میں چلا آیا میں نے کہ پارلیمنٹ میں بولنے سے یا کچھ بول لوں گا. پاکستان ایک خطرناک دورائے پہ ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں میاں صاحب چلے گئے لندن. میاں صاحب ایسے کام نہیں چلے گا. میاں صاحب, مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی والے, عوامی نیشنل کے اکابرین, دوسرے پارٹی پیپلز پارٹی کے اکابرین, بس بسم اللہ کریں, سب توبہ کریں. ودن 4 months الیکشن کروائیں. ٹھیک ہے ایک دفعہ عمران جیت لے گا. عمران خان جیتنے دو. ہاں اس ملک کو چلائیں. گالیاں دینے سے تم مجھے گالیاں دے کے کیا فائدہ اصل کرو گے؟ میں تجھے گالیاں دے کے کیا فائدہ کروں گا؟ عمران خان اچھا ہے یا برا ہے؟ دی پاپولر موسٹ لیڈر آف پاکستان وہ اس وقت ہے. اس کو جیل سے نکالنا چاہیے. اس کو ضمانت پہ نکالنا چاہیے. اگر یہاں اسٹیٹمنٹ شپ ہوتی تو یہ پارلیمنٹ بس ایک ریزولوشن پیس کر دی تھی کہ عمران خان کے کیسز ہم نے ختم کر دیے ہیں. وہ چلا تھا. اگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بڑھ اگر ہم بندے بڑے رہے تو اچھا پاکستان چلتا, ورنہ پھر دیکھا جاتا. گاڈ بلیس یو. کہ اگر کوئی چیز رہ گئی میں جی انہوں نے کہا جی میں بلوچستان کے مسئلے کے حل میں اپنی مدد جو ہے اور معاونت جو ہے وہ شامل ہوگی. اور ان سے پہلے یہ خبریں سنائی گئی کہ بلوچستان میں کسی ہوگی, نواز شریف بھی جائیں گے, سب جماعتیں کرنی ہوگی, لیکن نواز شریف اچانک لندن چلے گئے. ملاقات صرف جسٹ بی بات یہ ہے اگر مالک یہ سوچتا ہے غلط سوچتا ہے. اگر میاں صاحب ان لائن پہ سوچ رہے ہیں صحیح نہیں سوچ رہے. بلوچستان کا مسئلہ تجرید میں نہیں دیکھا جا سکتا. بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے, اور پاکستان کا میاں صاحب سب سے بہتر جانتے ہیں. حافظ ہمارے چیف سب سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے الیکشن کے دن 9 بجے کے بعد زر اور زور اور ڈنڈے کے زور پہ دہشت زدہ کر کے پاکستان کے 23 کروڑ انسانوں کا حق چھینا ہے. اٹ مسٹ بی ریٹرن. کوئی بری بات نہیں ہوتی. یہ بڑا پن ہوتا ہے آدمی کا کہ یار غلطی ہو گئی. اپنی غلطی پہ اڑے رہنا, ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو, اس سے کام نہیں چلے گا. وی مسٹ گو بیک ڈیموکریسی کی طرف, شرافت کی طرف, انسانیت کی طرف. ہاں بات ہوگی پھر دیکھا جائے گا. گاڈ بلیس یو. جی اس طرف آ جائے. نہیں میرا یہ کام ہے. وہ یہ خراب ہو گیا جناب. جی آپ نے کہا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجا جائے, ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کی جائے. اب کیا سمجھیں جب یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تھا 79 میں, تو جنرل ضیاء الحق نے جو یہاں پہ پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ درست ہے آپ کے خیال سے؟ یا آپ کون سے دیکھیے کون سے نہیں مجھے پتہ ہے یہاں سے آیا. مجھے پتہ ہے جہاں سے آیا. ٹھیک ہے ویلکم. جی جہاں سے آیا. آپ لیٹ آئے, آپ کو لیٹ پتہ چلا, جلدی بھاگ آئے. نہیں اس کے ضیاء الحق کے فیصلے پہ اب ضیاء الحق اعجاز الحق ناراض ہو جائے گا. میرا دوست ہے. ضیاء الحق فلسطینیوں کا قاتل ہے. ضیاء الحق نے ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کیا. when he was brigadier. بلیک سپٹمبر کے نام سے آج بھی وہ کرتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے جو کیا, آپ نے جو کیا, آپ غیر حاضر تھے. اب اپنے ادارے والوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ تمام قوتیں, میں نے پہلے کہا آپ نہیں تھے,
وہ تمام قوتیں جنہوں نے روس کے ساتھ مل کر افغانستان میں مداخلت کی، اور وہ تمام قوتیں بشمول پاکستان جنہوں نے امریکہ کی سربراہی میں افغانستان کو میدان جنگ بنایا، یہ تمام قوتیں افغانستان کی مقروض ہیں۔ فوراً سے پیشتر معافی مانگے افغانوں سے، افغانستان کی تشکیل نو کریں۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، جہاں سے بھی آئے ویلکم، آپ سب سے کہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پیدا ہونے والے بچے، ان کو آپ کہتے نکل جاؤ، یہاں پیدا ہونے والے بچے، آپ آج اپنے یار سمیت، میرے سمیت اگر ہم چلے جائیں فرانس، امریکہ، جاپان، کہیں بھی 10 سال بعد آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بابا بسم اللہ یار رہیں، پاسپورٹ لو، فلانا کرو، شرافت کی زندگی گزارو، ڈاکے ماکے مت مارو۔ یہاں 3 جنریشن سے لوگ رہ رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے شہباز سے، میرا یہ سوال ہے عربی شیف سے کہ خدا کو مانو، ان پاکستانی عورتوں کا کیا بنے گا جنہوں نے شادیاں کی افغانوں سے؟ ان کو بگائیں گے کیا؟ ہزاروں پاکستانی عورتیں منکوح ہیں افغانوں کی، ہزاروں افغان بچیاں منکوح ہیں پاکستانیوں کی۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی فرینچ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ میرا شوہر ہے، اس کو نیشنلٹی دے دیں۔ آپ 12 لاکھ کے اوپر پاکستانیوں کے پاس امریکہ اور پاکستان دونوں کی شہریت ہے، دے دو شہریت، ڈبل شہریت دے دو۔ آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ڈبل شہریت والا آدمی الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آپ کا یہ فائدہ ہوگا، وہ جس طرح آپ ڈبل شہریت ہیں، جرمنی کی بھی ہیں، ترکی کی بھی ہے پاکستانی، سوئٹزرلینڈ کی بھی ہیں، کینیڈا کی بھی ہیں، اس کی بھی ہیں، انگلینڈ کی، ڈول نیشنلٹی کوئی طریقہ نکالیں۔ اس طرح لوگوں کو بگانا، ان لوگوں کو جنہوں نے احسان کیا آپ پہ۔ مجھے یاد ہے، اپنی ضیاء کی بات کی، مجھے یاد ہے جنگ تیزی نہیں پکڑ رہی تھی، جرنلسٹ نے کہا کہ ریبلز، ضیاء صاحب نے بڑے ان کا خاص ٹون تھا، ہے ناٹ ریبلز، فریڈم فائٹرز، فریڈم فائٹرز۔ اب فریڈم فائٹرز کو آپ اس طریقے سے بگا رہے ہیں، کون بھروسہ کرے گا آپ کا؟ آپ کشمیر کی بات، وہ پاگل ہیں، وہ کشمیری کہیں گے ہمارا بھی یہ اشر ہوگا جس طرح افغانوں کا آپ نے کیا۔ فار گاڈ سیک سوچیں اس پہ، میں نے کوئی غلط بات کی اس کی۔ گاڈ بلیس یو، بڑی مہربانی۔